اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے قوانین اور ضوابطوں کو سکھلانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے اور جہنم کے دہتے شعلوں سے ڈرانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی مسرت کی بات تو یہ ہے کہ مالک ذوالجلال نے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ ہم درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوجوانوں، مالک ذوالجلال نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اور یاد رکھنا کہ آج انسان اللہ کی زمین کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنا پتہ پوچھ سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جس ایڈریس پہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے گوگل پہ میپ کو اوپن کرنے سے جہاں آپ جانا چاہو گے گوگل کی ویب سائٹ آپ کو وہیں پر پہنچا دے گی، لیکن نوٹ کر لینا، جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آج ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کافی۔ مسلمانوں، مجھے وقت ملا only 40 times 40 منٹس، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور اس مختصر سے ٹائم میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے قیامت۔ قیامت، قیامت، کھڑ کھڑانے والی آواز۔ اور لوگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی سورۃ القاریہ میں نے تلاوت کی، اور تمہیں ابھی پتا نہیں، اور دنیا کے چودھریوں اور نوجوانوں اور میری ماں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں، اگر تم اللہ کی کتاب کو سینے سے لگانے والے بن جاؤ، قرآن جیسی مقدس کتاب کو پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھ کر کے دل میں اتارنے والے بن جاؤ، تو تمہیں پتا چل جائے گا
کہ القاریۃ ملقاریہ کیا ہے، القاریۃ الملقاریہ کیا ہے؟ لوگو، اللہ فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ، جب کھڑکھڑانے والی آواز آئے گی۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا چیز ہے؟ لوگو، جس دن قیامت سنائی دے گی تو پتہ ہے آسمانوں کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمینوں کو تانبے کی بنا دیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی چٹانیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوا میں کپاس کی طرح سے اڑتے پھریں گے۔ اور لوگوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں عاقبت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں میدان محشر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں، آمنہ کے در یتیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جن کو موت آ گئی ان کو اسی وقت قیامت واقع ہو گئی۔ سمجھ لینا، ان کے لیے وہی قیامت ہے۔ آج تم دنیا کی مٹھاس میں پھنس گئے، آج تم دنیا کی محبت میں مست نظر آ رہے ہو۔ یہ دنیا، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہ عیش و اسراف تھوڑے دن کی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سے سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا، عائشہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مردوں کے بدنوں کے اوپر بھی کپڑا نہیں اور عورتوں کے بدنوں کے اوپر بھی کپڑا نہیں، سارے برہنہ نظر آئیں گے، سارے ننگے نظر آئیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، جب ماں کے سامنے بیٹا آئے گا، جب بہن کے سامنے بھائی آئے گا، یا بہن کے سامنے بھائی آئے گا، یا بھائی کے سامنے بہن آئے گی، اے اللہ کے نبی، شرم کے مارے نڈال ہو جائیں گے۔ ہم کدھر جائیں گے جب ہمارے سامنے ہمارا بھائی اور ہمارا چاچا، ہمارا تاؤ آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، وہ دن ایک ایسا دن ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا بنے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، او ساتھیوں، اگر آج کوئی بیمار پڑ جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، تم اپنے تاؤ سے 10,000 روپیہ لے آؤ گے، تم اپنے چاچا سے پیسوں سے کام چلا لو گے، لیکن وہاں پر باپ بیٹے کا نہ بنے گا اور بیٹا باپ کا نہ بنے گا، بھائی بہن کی نہ بنے گا اور بہن بھائی کی نہ بنے گی۔ قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی کا بننے والا نہیں، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ مسلمانوں، آیا قیامت کا دن، آیا موت کا دن، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور آج اس دنیا کے کمانے کے چکر میں ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ میرے آقا
ہماری ماؤں کو ہدایت فرما، ہماری بہنوں کو ہدایت دے دے، ہمارے نوجوان طبقہ کو ہدایت دے دے، ہمارے بزرگوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا کوئی کسی کا نہیں بنے گا، اور سن لو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا، عائشہ میرے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا بنے گی کہ جس دن قیامت کا دن آئے گا، اور سن لو بڑے بڑے اونچی چوٹی کے جو بے ایمان ہیں، بے ایمان کہتے کسے ہیں؟ آج مولانا نعیم بے ایمان اس کو کہتا ہے جو سود لینے والا ہو، آج مولانا نعیم بے ایمان اس کو سمجھتا ہے کہ جو چوریاں کرنے والا ہو، آج مولانا نعیم گنہگار ان کو سمجھتا ہے جو زنا کرنے والا ہو۔ سن لو کعبے کے رب کی قسم ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مولوی ترے کھا کیوں نہ ہو، دلائل سے بات کر رہا ہوں، نوٹ کر لینا، کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ ہو، اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، مولانا نعیم یہ گمان کرے کہ یہ قطب مینار جیسی ٹوپی میں نے سر پہ لگا لی ہے، اب تو مجھے رب کائنات نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور نعیم جی تیرے دل کے اندر حسد کی آگ بھری پڑی ہے، کعبے کی رب کی قسم ہے اگر تجھے جنت میں جانا ہے حسد کی آگ تو دل سے نکال دی، اللہ تجھے جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی بات سمجھے نہیں ہو، وہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیوں کیا جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دنیا کے اندر جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ اور سود لینے والوں، اور چوریاں کرنے والوں، اور ڈکیٹی ڈالنے والوں، آؤ میں تمہارے سامنے اس جنتی کا تذکرہ کروں کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کیا تم جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہتے ہو کہ جس کے لیے مالک کائنات نے دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ عمر بھی بے چین، ابو بکر بھی بے چین، تمام صحابہ بے چین، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں جلدی بتائیے کہ وہ ہمارا بھائی کون سا ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہو۔ نبی نے فرمایا کہ فلاں ابن فلاں کو دیکھ لو کہ وہ جنتی آدمی بیٹھا ہے۔ عمر نے دل میں احساس کیا ارے یہ بزرگ آدمی، یہ اللہ والا، یہ اتنی نمازوں میں حاضری نہیں دیتا ہے، مسجد نبوی میں اتنی عبادات نہیں کرتا ہے، یہ جنگلوں میں بکریاں چراتا ہے، اس کا وقت زیادہ جنگلوں میں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے ساتھیوں میں تمہیں بتاؤں اللہ پاک نے اس کے لیے نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، حج کرنے کی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے ساتھیوں میرے جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، دل اس کا صاف ہے۔ بولو او جس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہو،
جس کے دل میں قبر میں جانے کا ڈر ہو، موت کا ڈر ہو، کیا وہ دل میں حسد رکھے گا؟ جا، تیرا اور میرا حساب کل قیامت کے دن ہوگا۔ آج تو یتیم بچے سے حسد کرتا ہے، آج تو غریب آدمی سے کینہ رکھتا ہے، اللہ کی جس دن عدالت لگے گی اس دن ساری پول کھل جائے گی کہ تو نے رات کے 12 بجے فلاں ابن فلاں کے بارے میں کیا کیا منصوبے بنائے۔ بولو، یہ اجتماع کر لیا، پلاب کھلا لی اور جردہ کھلا دیا اور تم سمجھتے ہو کہ جنت مل گئی۔ اور نوجوانوں، او میری ماں، او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنے دلوں کو صاف کر لو، کسی سے حسد کرنا نہیں، کسی سے کینہ بالکل نہیں کرنا۔ اگر دل صاف ہے تو اللہ ضرور جنت دے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور لوگوں اگر نمازوں میں کمی آ گئی، روزوں میں کمی آ گئی، زکوٰۃ میں کمی آ گئی، حج میں کمی آ گئی، اللہ کے فرائض ہے، اللہ اپنے فریضوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، او میرے بندو، اگر تم نے میرے غریب بندوں پہ ظلم کیا، ان کے حقوق میں ناحق طلبی کی، یاد رکھنا میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا بندہ اپنے حق کو تیرے لیے معاف نہ کر دے۔ ہاں، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے نا؟ نہیں ہے ہمارے دل میں ڈر، موت کا ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے۔ ارے بھائی، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج کون سے دانے پہ پہنچ گیا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور لوگوں، اونچی چوٹی کے بے ایمان، وہ حاسدین، وہ بغض کرنے والے، تمہیں پتہ ہے ان کو چاروں طرف سے پسینے گھیر لیں گے اور 70 ہزار پسینوں کی لگامیں ان کے لگا دی جائیں گی، اور پھر فرمایا جائے گا، بھاگ، کہاں بھاگتا ہے؟ آج تیری طاقت جتنی ہے تو آزما لے، آج تو تیرے گالوں کے اندر پسینوں کی لگام لگ گئی ہے، بھاگ، کہاں تک بھاگتا ہے؟ کہاں بھاگو گے وہاں پر؟ ہائے ہائے، ایسا دن ہوگا قیامت کا دن، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ سود لینے والا، بیاج لینے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، تہمت لگانے والا، حسد کرنے والا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور لوگوں، اگر اللہ کا بندہ نعیم اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور اگر تم اس کی برائی کرو گے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے، اور ظالم، تیرے کاندھوں پر فرشتے تو بیٹھے ہیں، تیری ویڈیو بن رہی ہے، تیری ریل تیار ہو رہی ہے، اس دن تیری پول کھل جائے گی اور اللہ فرمائے گا، خذوہ، اس ظالم کو پکڑ لو۔ آج ساری ہسٹری اس کے سامنے آ گئی۔ ہاں، یہ مختصر سا مجھے ٹائم ملا تھا، اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ 2-4 باتیں ایسی بتا دوں، شاید میری ماؤں کے دل میں بیٹھ جائے، میری بہنوں کے دل میں بیٹھ جائے، نوجوانوں کے دل میں بیٹھ جائے، ہم ناچیزوں کے دل میں بیٹھ جائے۔ مرنا ہے، آیا وقت موت کا، آیا وقت ملک الموت جھٹکا مارے گا، اور پھر تمہارے پاس یہ خبر آئے گی کہ بھائی مولانا نعیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم سب کہو گے انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور تم مجھے کفنا کر، تم مجھے دفنا کر کے چلے آؤ گے۔ اب میری آخرت کا پہلا دن شورو۔ اب نعیم کہاں بھاگے گا قبر میں؟ ہائے ہائے، کہاں بھاگے گا؟ بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا،
جب سارے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں مائیں بھی ڈوبی ہوئی ہوں گی، بہنیں بھی ڈوبی ہوئی ہوں گی، سارے لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی جب اپنی لاڈلی امت کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، نبی فرمائے گا یا اللہ آج میری لاڈلی امت پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پریشان ہے، او میرے پروردگار میری امت کی بیٹیوں کی زبانیں باہر نکلی پڑی ہیں، اور میرے آقا میری امت کے لیے حوض کوثر کا پانی پلا دے۔ بولو نبی کو کتنی فکر ہے وہاں پر، ہے نا؟ میری ماں میری بیٹی ہو تمہاری کتنی چنتا ہے نبی کو کہ یا اللہ میری لاڈلی امت کی بچیوں کو جہنم میں نہ جلائی ہو، یا اللہ جہنم میں میری امت نہیں جانی چاہیے۔ آج ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو کوئی پرواہ نہیں، آج ہماری بیٹیاں باریک لباس پہن کر کے گاؤں کی گلیوں میں سینہ تان کے چل رہی ہیں اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی سجدہ کریں گے، اور سن لو ایک بات اور بتلا دوں، قیامت کا جو دن ہے نا 50,000 سال کا ایک دن، او نیم کا والو 50,000 سال کا ایک دن، درخت نہیں، چھاؤ نہیں، نہر ندی نالے ختم، پانی کا نام و نشان نہیں، 50,000 سال کا دن، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، 50,000 سال کا ایک دن کیسے کٹے گا بھائی؟ بولو کیسے کٹے گا؟ 50,000 کا سال کا دن ایک دن ہوگا۔ اور سن لو حوض کوثر کے پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بھی نہیں۔ جون کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں، یعنی اتنے گھنٹوں کا روزے کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، 50,000 سال کے ایک دن کی پیاس ہمیں کیسے برداشت ہوگی؟ نبی سجدہ کریں گے۔ آج ہے نوجوانوں کو نبی کی شریعت کی چنتا، نبی کی سنتوں کی چنتا، نبی کے اپنے اخلاق کو آئیڈیل بنانے کی چنتا ہے نوجوانوں کو؟ ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت آ جائے، نبی کا پیار آ جائے، نبی کی انسیت آ جائے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کبھی ویران نہیں ہو سکتا۔ نبی سجدہ کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ آج میری لاڈلی امت کو جنت میں داخل کر، حوض کوثر کا پانی پلا۔ عرش سے آواز آئے گی، قال یا محمد ارفع راسک، ارفع راسک، اے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھاؤ، سر سجدے سے اٹھاؤ، سل مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج دیا جائے گا۔ تو نبی فرمائیں گے او میرے رب میں کیا مانگوں؟ آج میں وہ مانگتا ہوں، تیرا قرآن گواہ ہے، 30واں پارہ گواہ ہے، سورہ کوثر گواہ ہے، یا اللہ آج مجھ سے میری امت دیکھی نہیں جا رہی ہے، یا اللہ آج میری امت کی بیٹیاں، میری امت کی مائیں مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے، یا اللہ ان کے لیے حوض کوثر کا پانی پلا دے۔ او میرے رب تو نہیں تو کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے حوض کوثر کا پانی عطا فرمایا، چشمہ دیا ہے بہت بڑا، یا اللہ آج میں حوض کوثر مانگتا ہوں، او میرے رب میری امت کے لیے حوض کوثر کا پانی پلا دے۔ بولو پانی، ارے وہاں بھی ہمارے نبی نہیں بھول رہے ہم کو، اور ہم یہاں بھول گئے، ساری مکاریاں کر رہے ہیں۔
جو من میں آ رہا وہ کر رہے. اوے زبان میں لگام لگا لو جنت میں جانا ہو تو, سمجھے؟ زبان میں لگام لگا لو اگر جنت میں جانا ہو. ارے بھائی نہیں مول صاحب نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں, یہی مان لو. یہ فلاں ابن فلاں نہیں دیکھ رہا, یہ مان لو ہے کہ نہیں. اللہ کے کیمرے سے تو ہم چھپے نہیں ہیں نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ نعیم رات کے 12 بجے کیا سرگوشی کر رہا ہے, کیا مکاری کر رہا ہے, اور کس کے لیے منصوبے بنا رہا ہے, کس کی پارٹی کی بات کر رہا ہے, کس کی مطلب کی بات کر رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا عرصے بری سے. اور سن لو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنی زبان میں لگام لگا کے رکھے گا. حدیث ذہن میں آئی, نبی نے شارٹ میں ایک بات کہی, اور لوگوں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آج تو نیم کا والوں کا مائک بہت زور سے چل رہا ہے. میں نے عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھی ماشاءاللہ, اور 2 جمعہ 3 جمعہ میں نے, اب یہ پچھلا جمعہ بھی آپ کی مسجد میں دیا, تو میرا تو گلا ہی بیٹھ گیا, یہ مائک مجھے پکڑ رہا تھا. آج الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کیوں کہ یہ بیمار نہیں کر رہا ہے. آج مائک میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ نیم کا والوں کو اس مائک کو صحیح ٹھیک سے بنانے کی توفیق عطا فرما. اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کرائے پہ لائے کہ کیسے لائے ہیں, اندازہ ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر جو مشین لگ رہی ہے یہ کرائے پہ. بہرحال مسجد کی مشینری بیمار ہے, اس کو بھی صحیح کرو. اللہ مجھے رات کمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی, نبی نے فرمایا اور لوگوں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. وہ کون سی 2 چیزیں؟ نبی نے فرمایا فرسٹ آف آل, سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. اب یاد رکھنا, جس نے زبان کو کنٹرول میں کیا, شرمگاہ کی حفاظت کی, ایک نہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا. بولو بولو بھائی, الیکشن کاما میں ہو رہے, عذاب کاما میں آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, اور یہاں پڑھاڑا حلقہ کے لوگ بیکار گنہگار بن رہے. اور تو اور یہاں سے بڑے بڑے حاجی ترما ابھی جو عمرہ کر کے آئے, جو حاجی جو حج کر کے آئے, وہ کاما میں پہنچ گئے, اب رشوت کی چائے پی رہے ہیں. بولو, رشوت کے لڈو کھا رہے. ارے اس عمرہ کرنے والے حاجی سے پوچھو, حاجی تیرا عمرہ کہاں گیا, تیری حج کہاں گئی, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو 70 سال کا ہو گیا ہے, پھر بھی تو جائیدہ کا رشوت کا لڈو کھا رہا ہے. پھر بھی کہو گے کہ ہم تو اوریجنل مسلمان ہیں. جہاں اوریجنل مسلمان جس کے دل میں موت کا ڈر ہو وہ اپنے قدموں کو چاک چاک کر کے چلے گا. یہ میرا حقیقت ہے. اگر میرے والد محترم کا جنازہ میرے کاندھوں کے اوپر سے نہ گزرتا تو شاید کیا پتا میں مکار ہوتا, کیا پتا میں بدماش ہوتا, کیا پتا. لیکن جس دن میرے والد محترم کا اور میرے دادا جی مولانا بشیر صاحب کا جنازہ میرے کاندھوں کے اوپر سے نکلا, اس دن مجھے غم کا اتنا بڑا صدمہ ہوا, غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا. اس دن سے واقعی میں نے اپنے قدموں کو, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے شکر سے ایسے کنٹرول کر لیا اور یوں کہہ دیا کہ یا اللہ جھونپڑی میں رہنا پسند ہے, اور میرے مالک کائنات پیدل چلنا پسند ہے. یا اللہ حرام کا روزی روٹی کا لقمہ ایک بھی پیٹ میں نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور شرم نہیں آتی؟ آج تم مولانا نعیم کے لیے بول نکالتے ہو کہ مولانا تعویذ دیتا ہے, شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی تجھے؟ تو نعیم مولانا کو بدنام کرتا ہے کہ مولانا نعیم تعویذ اور گنڈا دیتا ہے, جادوگری کرتا ہے. او جا, تو مولانا نعیم کی عزت کو مٹی میں نہیں ملا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اگر کوئی بھی مائی کا لال مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ مولانا شیخ عبد الجبار صاحب کا پوتا تعویذ دیتا ہے, زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی دلیل لائے, کوئی ثبوت لائے. اور بدنام کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپا میں جھانکو, میں کیا کر رہا ہوں.
میرا صبح سے لے کے شام تک پیسہ کیسا ہے، میں کماتا کیا ہوں، میں کمانے کے منصوبے کیا بنا رہا، اپنے گریبان کے اندر جھانک پہلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ ہمارے محترم حکیم الدین صاحب حفظہ اللہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، حوض کوثر کی بات چل رہی تھی، چلو لاسٹ میں آ کر کے میں اسی پوائنٹ پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حوض کوثر، نبی نے فرمایا حوض کوثر دے، حوض کوثر کا پانی پلا، عرش سے آواز آئے گی، او فرشتو، نبی کا جو سچا پکا امتی ہے اس کو لاؤ، حوض کوثر پر پانی پلاؤ۔ بڑی بڑی کرسیاں، بڑے بڑے اسٹیج سجا دیے جائیں گے، دسترخوان اور بڑے بڑے جام، اب ان کے لیے پانی پلاتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے جا رہے ہیں۔ اور سن لو ایک بات اور بتاؤں، کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھکا ماریں گے، ہٹو ہٹو ہٹو، تو نبی فرمائیں گے ارے یہ بھی تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کی آخری نبی، ان کو اس لیے بھگا رہا ہوں، یہ جو حاجی ہے نا، فرشتے کہیں گے اللہ کے آخری نبی، یہ جو حاجی ہے نا، اس نے حج تو کر لیا تھا لیکن بھگا اس لیے رہا ہوں کہ اس نے مانڈھا کیا تھا، اس نے چھوچک کیا تھا، اس نے بدعات اور خرافات کو سینے سے لگایا تھا، اور صلو جنہوں نے بدعات کو سینے سے لگایا ان کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے آخری نبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دن میں نئی بات ایجاد کر لی تھی، اب پانی پی رہے ہیں۔ پانی پیو گے کہ نہیں؟ پیو گے نا پانی؟ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ پانی پھر پی لیں گے، پھر تھوڑی سی آگے ایک نیا دسترخوان ملے گا، وہاں پر مچھلیوں کی کلیجی ہے نا، سوڑی مچھلی کھائی ہے نا سب نے، لیکن جنت کی مچھلی عمدہ کھانا کیا ہے؟ وہاں جب آگے چلو گے تو مچھلیوں کی کلیجیوں کی بھنی ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں ان کو شادیوں میں؟ اسٹو کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مرغا بھنا ہوا، لیگ پیس ہے کہ نہیں؟ تو ایسے بھنی ہوئی وہاں پر مچھلیوں کی یعنی وہ ٹڈیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 3-4 باتیں جو ہو اہم میں نے بتائی کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کرنی چاہیے، حسد جیسے گناہ، غیبت جیسے گناہ، جھوٹ جیسے گناہ، شراب جیسے گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔